اس کے بعد ایک سوال ہے، کہتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب، پر آپ نے جو پیشاب کی بیماری والا مسئلہ بتایا اس میں آپ نے کہا کہ ایک وقت کی بھی نماز اگر نہ پڑھ سکے تو معذور کہلائیں گے، پر ایک وقت سے مراد پوری ایک ٹائم کی نماز ہے یا صرف 4 فرض؟ ایکچولی 4 یا 8 رکعات نماز پڑھنے تک تو وہ وضو بچ جاتا ہے، پر تراویح، عشاء اور جو بڑی بڑی نمازیں ہوتی ہیں ان میں دقت آتی ہے۔ میں کنفیوز ہوں کہ ایک وقت کی نماز سے مراد پوری ایک وقت کی نماز ہے یا فرض سنت علیحدہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، پہلا سوال کلیئر کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص معذور کب کہلاتا ہے؟ پہلے اسے اچھے سے سمجھیں۔ کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری لگی جس کی وجہ سے اس کو ایک نماز کا وقت اس پر ایسا گزر جائے کہ اس میں وہ نماز اس یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے وضو کر کے، یعنی اگر اس بیماری کی وجہ سے اگر ہم یہ مانیں کہ اس کو ایسا ٹائم نہیں ملتا ذرا سا بھی جس میں وہ اپنی فرض نماز اس بیماری کے بغیر پڑھ لے، مثلا کسی کو پیشاب کے قطرہ آنے کی بیماری ہے تو پوری ایک نماز کا وقت اس پر ایسا گزرا جس میں اس کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ پیشاب کا قطرہ بند ہو جاتا کہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی نماز تھی اس ٹائم کی وہ پڑھ پاتا، اگر اتنا وقت اس کے اوپر گزر گیا اس حالت میں کہ پیشاب کا قطرہ رکا ہی نہیں، تو یہ شخص معذور کہلائے گا۔ اب معذور کا حکم کیا ہے؟ معذور کا حکم یہ ہے کہ ہر وقت کی نماز کے لیے وہ نیا وضو کرے گا، ہر نماز کے لیے نہیں، ہر وقت کی، یعنی ظہر میں اس نے وضو کیا، اب اس ظہر کی نماز سے وہ ظہر عصر یعنی پرانی، ٹھیک ہے نا، اگر قضا ہے تو عصر یعنی قضا نمازیں اور فرض نماز وہ پڑھ سکتا ہے، سنت نفل جو چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ظہر کا ٹائم ختم ہوگا اور عصر کا شروع ہوگا تو اس کا وضو خود بخود ختم ہو جائے گا اور اس کو وضو کرنا پڑے گا، اب وہ اگلی نماز اگلے وضو سے پڑھے گا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں، لیکن اگر پھر کبھی آگے چل کر اس کو ایسا وقت مل جاتا ہے یعنی پورے وقت میں کہ وہ نماز اپنی اس حالت میں پڑھ لے کہ وہ اس کو یہ بیماری نہیں تھی، یعنی اس کو پیشاب کا قطرہ آیا ہی نہیں، اس کو اتنا وقت مل گیا اس نے نماز پڑھ لی، یعنی کسی بھی وقت میں اس نے ایسے نماز پڑھ لی کہ اس کو پیشاب کا قطرہ آیا ہی نہیں، بغیر قطرے کے اس نے نماز پڑھ لی، پھر یہ معذور کے حکم سے نکل جائے گا، تو پھر اس کا وہی حکم ہوگا جو عام حالت میں ہوتا ہے کہ قطرہ آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر پھر اس کے ساتھ ایسی حالت پیش آتی ہے کہ اس کو ایک وقت ایسا گزر جائے کہ اس کو بالکل بھی موقع نہیں ملے تو پھر معذور کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو یہ بات آپ نے اچھے سے سمجھ لی ہوگی امید ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک وقت کے وضو سے جو نماز پڑھنے سے مراد ہے، یعنی ایک وقت کی نماز، اس سے کیا مراد ہے؟ پورے ایک ٹائم کی نماز، تو اس سے فرض نماز ہی مراد ہے، یعنی اگر کسی کو پورے ٹائم میں اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ صرف فرض نماز ادا کر سکتا ہے اس بیماری کے بغیر، یعنی کسی نے مثلا عشاء کی آپ نے لی، عشاء کی نماز میں کسی کو ایک وقت ایسا مل گیا تو مسجد پہنچا، جماعت سے اس نے نماز پڑھی اور اس میں اس کو ایسا موقع ہوا کہ ایک بھی قطرہ اس کو نہیں آیا تو وہ معذور نہیں ہے۔ اب وہ معذور نہیں ہے تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر اب سلام پھیرنے کے بعد اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا سنتیں پڑھنے کے لیے۔ پھر اس نے سنت پڑھ لی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا اور سنت پڑھتے میں نہیں ٹوٹا تو پھر اس کو پڑھنا پڑے گا، تو اس طرح چلتا رہے گا سلسلہ۔ لیکن اگر اس کو عشاء کی نماز اس نے پڑھی اور عشاء کی نماز میں بھی اس کو چاہے ایک ہی قطرہ آ گیا، اس کو ٹائم ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا، اس کو قطرہ آ گیا اور پہلے سے بھی وہ معذور یعنی کسی وجہ سے معذور کے حکم میں تھا، عشاء کا ٹائم تو لمبا ہے یا تو پھر ویٹ کرنا پڑے گا پورے ٹائم کے لیے، تو اگر پہلے سے معذور تھا یا پھر ویٹ کر کے دیکھیں کہ پورا ٹائم نکل گیا اس میں قطرہ نہیں آیا تو معذور نہیں ہے، آ گیا تو معذور ہے۔ اگر اس کو 5 منٹ بھی مل گئے، یعنی 4 رکعت کی نماز کے لیے 5 منٹ کافی ہیں، اگر اس کو 5 منٹ بھی مل گئے جس میں اس کو قطرہ نہیں آیا تو پھر وہ معذور نہیں ہوگا، اور اس کے لیے حکم وہی ہے کہ پھر وہ جب اس کا قطرہ آئے گا وضو ٹوٹے گا اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس کو اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ وہ 4 رکعت عشاء کی نماز بھی صحیح سے پڑھ سکے اور اس کو قطرہ آ جاتا ہے تو پھر وہ معذور کے حکم میں ہوگا۔ جب وہ معذور کے حکم میں ہے تو پھر وہ عشاء کی نماز، اس کی سنتیں، اس کی نوافل، اس کا وتر اور تراویح سب کچھ وہ اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے، قطرہ آنے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کوئی اور حاجت پیش آئے، مثلا وہ پیشاب کرنے کے لیے جائے یا اس کو دوسری کوئی حاجت پیش آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کبھی ایک وقت کی پوری نماز پڑھنے تک وضو بچ جاتا ہے اور کبھی نہیں، مطلب کبھی وضو کے بعد فوراً قطرہ آ جاتا ہے اور کبھی 5-10 منٹ بعد، تو فکس کچھ نہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو بتا دیا وہی بات جو آپ کو سمجھائی کہ اگر ایک وقت ایسا گزر جائے جس میں موقع نہ ملے تو وہ معذور ہے، اور اگر ایک وقت ایسا گزر جائے پھر کبھی کہ جس میں موقع مل جائے تو وہ معذور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشاب کی بیماری میں اگر کسی کو ایک وقت کی نماز کا ٹائم ملے تو معذور نہیں ہے اور ایک وقت کی بھی نماز کا ٹائم ملے تو معذور ہے، پر اس کے ایک وقت سے مراد پوری ایک ٹائم کی نماز ہے، جس سے ظہر کی پوری 12 رکعت یا صرف فرض نماز ہے؟ اس کا جواب ہو گیا اس سے مراد صرف فرض نماز ہے،
اور سمجھو کسی کو ایک بار ایک وقت کی نماز مل جاتی ہے، وضو 10-15 منٹ مل جاتے ہیں بچتا ہے، اور ایک بار نہیں ملتا، مطلب وضو 5 منٹ بھی نہیں بچ پاتا، تو یہ شخص معذور کہلائے گا کیا؟ تو یہی اس کا جواب ہے جو آپ کو پیچھے دیا کہ جب اس کو وقت ملے گا تو معذور نہیں ہوگا، جب وقت نہیں ملے گا تو معذور کہلائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے ایک بھائی کا، کہتے ہیں جونک کا تیل لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، جونک کا تیل لوگ سر میں لگاتے ہیں اور اس سے بالوں وغیرہ کو فائدہ ہوتا ہے، بال نکل آتے ہیں یا بال مضبوط ہو جاتے ہیں، جو بھی مجھے اس کے بارے میں اچھے سے علم نہیں ہے، لیکن لوگ سر پر لگاتے ہیں، بتائیں۔ تو جونک کا تیل لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں درود شریف پڑھنے کا ٹائم، ہیڈنگ انہوں نے لکھی ہے، کہتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سے ٹائم درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو 24 گھنٹے میں آپ 7 دن، پورے مہینے، پورا سال، ساری زندگی جب چاہیں جب درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے لیے ایسا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہاں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں البتہ کچھ کنڈیشنز ہیں، جیسے آپ بے پردہ ہوں، چاہے وہ غسل کی حالت ہو یا بیت الخلاء میں آپ ہیں یا کسی اور حالت میں، تو اس طرح سے آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ باقی آپ درود شریف کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی وقت کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی گھر والے سے پریشان ہو کر غصے میں خودکشی کر لے تو اگر بعد میں اس کو ایصال ثواب صدقہ وغیرہ کریں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے کیا؟ جی بالکل، جیسے دوسرے حرام کام ہیں، گناہ ہیں، ایسے ہی خودکشی کرنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ تو جیسے دوسرے کام ایصال ثواب اور دعا کے ذریعے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ یہ بہرحال کفر تو نہیں ہے، شرک تو نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کریں اور جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد لاسٹ 2 سوال ہیں، دونوں حیا والے ہیں، پہلے سے آپ کو بتا دیا۔ ایک سوال ایک بہن کا، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، یہ سوال لاسٹ میں لیا تھا، لاسٹ کمنٹ باکس میں آیا تھا، تو بہرحال یہ کون سے ایک سوال کیا تو نہیں آیا، لیکن اس کا جواب پھر دے دیتے ہیں اس لیے تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ کہتی ہیں سوال یہ ہے کہ پیریڈ آنے کے ٹائم قریب ہے، 4-5 دن پہلے ہی لائٹ سا دکھنے، دن میں 1-2 بار دکھے، تو 1-2 دن بعد پیریڈ آئے، تو ایسے میں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پلیز بتائیں۔ اس کو سمجھیں اچھے سے، کہتی ہیں رمضان میں اور پریشانی ہوتی ہے، روزہ رکھیں نہ رکھیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو ایک بات سمجھیں، آپ جو کہہ رہی ہیں پیریڈس آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے لائٹ دکھتا ہے، تو جب آپ کے پیریڈس آتے ہیں تو وہ کتنے دن چلتے ہیں؟ 10 دن پورے یا 10 سے کم؟ اگر پیریڈ آنے کے بعد 10 دن اوپر چلتے ہیں، 10 سے زیادہ چلتے ہیں، تو مسئلہ الگ ہے۔ کیا مسئلہ ہے وہ سارا آپ کو بتانا پڑے گا، مختصر ہی سمجھ لیں۔ کسی کو اگر پیریڈ آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے ہلکا سا ڈاٹ یا لائٹ سا کچھ بھی دکھتا ہے، اگر وہ پیور وائٹ نہیں ہے تو پھر وہ حیض ہی شمار ہوگا، اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنی ہوگی، روزہ نہیں رکھنا ہوگا۔ شارٹ میں نے اتنا آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے اور وہ آخری سوال ہے، حیا والا سوال ہے، کہتے ہیں لباس اتار کر ہم مستری کر سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ چل گیا، لیکن پلیز یہ بتائیں کہ بغیر چادر اوڑھے ہم مستری کر سکتے ہیں لباس اتار کر؟ یعنی لباس اتارا ہوا ہو اور بدن کے اوپر چادر وغیرہ بھی نہ ہو تو کیا اس حالت میں ہم مستری کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، چادر وغیرہ کا استعمال کریں، اس طرح نہ کریں، مناسب نہیں لگتا، لیکن گناہ بہرحال نہیں ہے کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو۔ کچھ سوالات آپ کے یقیناً رہ گئے ہوں گے، کچھ آپ کے لے دیے گئے، امید ہے آپ کو ان سوالوں کے جوابات سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ باقی سوال آپ کے نیکسٹ کمنٹ باکس میں لیے جائیں گے، آپ کو جواب نیکسٹ کمنٹ باکس میں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ایصال ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی نمازیں ممکن ہے کہ کچھ غلطی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہی ہیں، وہ صحیح ہو جائیں گی، لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال یہ کہ آپ ان تک دین کے پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب برابر کا ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔